السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے آپ سب کے بہت ہی پیارے سے لاڈلے سے ناول لمس عاشقی کے ساتھ ہم آج ایسے ہی پڑھیں گے۔ تب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ اسے دیکھ سکیں اور ساتھ ہی لائک کر سکیں۔ تب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والی ایپیسوڈ۔ کیا دیکھ رہے ہو یہاں؟ تمہاری غربت کی خاطر تڑپ تڑپ کر میری جان نکل جائے گی اور تم بس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ ٹوٹ پڑو مجھ پر ایک لڑکی جب خود تم سے کہہ رہی ہے اپنے قریب آنے کے لیے، لیکن تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ خود ہی وہ لڑکی اپنی ٹی شرٹ کو اتارنا شروع ہو گئی۔ اسے نہ جگہ کی پرواہ تھی اور نہ ہی وقت کی پرواہ تھی، تو صرف اپنی اور اپنی غلط خواہشات کی۔ اس شرٹ کو اتارے وہ سائڈ پر پھینکتی، اپنے بالوں کو ہلاتے ہوئے مزید اپنی خوبصورتی کو ابھارنا شروع ہو گئی۔ اس پل اس کے وجود کو ڈھانپنے کے لیے ایک عدد بلاؤز اور جینز موجود تھی، جو کہ شاید کچھ ہی دیر میں نہ رہے۔ معاذ کے فائقہ کی اس قدر گھٹیا حرکت پر غصے سے چیخے پڑا۔ کس قدر بے شرم لڑکی ہو تم! بے شک شادی کر چکا ہوں، لیکن یہ ہرگز مت سوچنا کہ تم جیسی لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم کروں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، بلکہ دنیا میں موجود ہر لڑکی سے۔ سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، مردوں سے انہیں صرف ایک ہی چیز چاہیے، بس راستے الگ الگ چوز کرتی ہیں۔ اس کی باتوں سے یہ بات تو واضح دکھائی دے رہی تھی کہ ابھی تک اس کے دل و دماغ پر صنم حاوی ہے، کیونکہ بے شک اسے اس سے محبت نہ ہو، لیکن پھر بھی صنم کو بھول پانا اور فائقہ کو اپنانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ محض تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بیوی ہو تمہاری، فرض ہے تمہارا مجھے محبت کرنا، میرے قریب آنا اور مجھے خوش کرنا۔ فائقہ کو اور کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن محض کو وہ بیوی کے حقوق بتانا شروع ہو چکی تھی۔ نہ ہی تم میری بیوی ہو اور نہ ہی میرا کوئی فرض ہے۔ تم نے یہاں پر رہنا ہے تو رہو، ورنہ نکلو یہاں سے۔ دماغ خراب کر دیا ہے میرا، پتہ نہیں میری زندگی میں بھی سکون خوشیاں آئیں گی بھی یا نہیں۔ اب تو شہ ناممکن سا لگتا ہے۔ غصے سے بڑبڑاتا ہوا معاذ گھر کے باہر جانے والے دروازے کو کھول وہاں سے باہر چلا گیا، اور فائقہ بھی اس کے قریب زمین پر بڑی باسکٹ کو ٹھوکر لگاتی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ میری بھی اب ضد بن چکی ہے، تو یہ بھی مرد ہی، کبھی نہ کبھی تو اپنے اس شریف پنے کے کھول سے باہر نکلے گا ہی۔ پھر دیکھتی ہوں کہ کیسے روکتا ہے یہ خود کو۔ اس قدر خوبصورت لڑکی مل رہی ہے اسے، لیکن اس کے نخرے دیکھو۔ کوئی نہیں فائقہ، تھوڑا صبر کر، پھر ایک ساتھ سبھی حساب پورے کر لینا۔ آج جو یہ میری انسلٹ کر رہا ہے، بعد میں ایک ایک بات کا بدلہ میں اس سے سود سمیت لوں گی۔ اپنی بری سوچ کو سوچے وہ خود ہی مسکرانے لگی، لیکن اسے کیا معلوم کہ یہ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہو۔ معاذ اس کی قسمت میں لکھا تھا تبھی اسے مل گیا، ورنہ چاہیے کسی بھی حد کو کیوں نہ پار کر لیتی۔ اگر وہ اس کا نصیب نہ ہوتا تو نہیں مل پانا تھا، لیکن یہ بیوقوف لڑکی فی الحال ان سب باتوں سے انجان تھی۔ وہ فکر کر رہی تھی اس بات کی کہ اس نے جو سوچا اس میں، وہ فخر کر رہی تھی اس بات پر کہ اس نے جو سوچا اس میں وہ کامیابی ہو گئی۔ صنم رمشا کے جاتے ہی اس کے لائے گئے تحفے کو کھول کر دیکھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے رمشا کے آنے تک تحفہ کھول کر نہ دیکھا تو وہ اس سے ناراض ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اپنے دکھوں کو سائڈ پر رکھتی وہ اسے کھول کر دیکھنے لگی، جہاں پر گڈا گڈی جو کہ شیشے کے چھوٹے سے گھر میں ایک ساتھ موجود تھے اور گول گول گھوم رہے تھے، جسے دیکھ صنم مزید دکھوں میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ رمشا نے یہ چیز معاذ اور صنم کو سوچ کر ہی لی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تو کب کے جدا ہو چکے ہیں۔ ان کی قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھا ہی نہ تھا، بلکہ جدائی جیسا درد ملنے کے ساتھ ہی اسے معاذ کی بے وفائی زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اپنے دکھ کو سوچے وہ بے تحاشا رونے میں مصروف ہو گئی۔ یہ
آنسو بھی کیا ظالم چیز ہوتے ہیں جو بے تحاشا ضائع ہونے کے باوجود بھی آپ کے دکھ کو کم ہرگز نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ کہ تبھی اس پر دروازے پر برے طریقے سے دستک ہوئی، جو دستک کم اور پیٹنا زیادہ تھا، جسے سن صنم کی والدہ ہلکی سے مسکراتی، لگتا ہے کہ رمشا ہوگی، تمہارے لیے وہ شیر خورما جو لینے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ صنم تم پلیز یہ دکھی ہونا بند کر دو، وہ بچی بھی تمہارے دکھ کے باعث دکھی ہو جائے گی، بیٹا اس کی خاطر ہی تم سب بھول جاؤ، منت کرنے کے انداز سے تنزیلہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک مرتبہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس مرتبہ مزید زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا تھا، جس کے باعث وہ دونوں گھبرا گئیں۔ تنزیلہ بیگم تیزی سے بڑھتی دروازے کے قریب جاتے ہی، رمشا بیٹا کیا ہو گیا ہے، آ ہی رہی تھی میں، بولتی ہوئی دروازے کو کھولا۔ دیکھے دروازے کے باہر اور اپنے سامنے ارحم کو دیکھ حیران ہوتی، کون ہیں آپ اور کس سے ملنے کی خاطر آئے ہیں؟ تنزیلہ بیگم کو ارحم کی ڈریسنگ، اس کے حلیے سے کچھ یاد تو ضرور آ رہا تھا کہ انہوں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے، اسی وجہ سے سوال پوچھ لیا۔ السلام علیکم آنٹی، ایکچولی صنم کو لینے کے لیے آیا ہوں، تو اسے بلا دے جلدی، بیکاز آئی ہیو نو ٹائم۔ ارحم بھی اپنے آنے کا مقصد ایسے بتا گیا جیسے کہ صنم کے ساتھ اس کا بے حد گہرا رشتہ ہو۔ جی کیا مطلب، کون ہو تم؟ اور صنم کو یہاں کہاں لے کر جانا ہے؟ اپنی بیٹی پر بات آنے کے باعث ان کے رویے میں بھی بدلاؤ آ چکا تھا، کیونکہ ایک ماں کے سامنے اسی کی بیٹی کی بات کوئی غیر کرے وہ کیسے سہن کر سکتی ہے؟ آنٹی کتنے سوال کریں گی، جتنا کہا ہے اتنا کریں، کیونکہ زیادہ سوالات سے ٹائم ویسٹ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اینڈ مجھے ٹائم کی قدر بہت ہے، اسی وجہ سے صنم کو لینے کے لیے آیا ہوں میں، اور اپنے ساتھ لے جانا ہے اس اپنے گھر۔ آپ خوشی سے موج کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور ہم اپنی لائف کو سکون سے گزاریں گے، چونکہ مجھے کسی سے بھی کچھ مانگنے کی عادت نہیں ہے، اسی وجہ سے آج بھی صنم کا رشتہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نہ آ سکا۔ اب صنم کو اپنے ساتھ لے جا کر سیدھا نکاح کروں گا۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو بنا کوئی ڈرامہ کریٹ کے رانا مینشن آ جائیے، ورنہ آپ کی موجودگی کی پرواہ مجھے ہرگز نہ ہے۔ ارحم کی بے باکی کے ساتھ بڑے ہی آرام سے پورے پلان کو بتانے پر تنزیلہ بیگم شاکڈ ہو گئی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ شخص کون ہے جو یوں صنم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اور نکاح کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس طریقے سے؟ آخر صنم اسے جانتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہزاروں سوالات ان کے دماغ میں آ چکے تھے۔ آپ سوچیں میں جا کر خود ہی صنم کو لے آتا ہوں۔ تنزیلہ بیگم کو شاکڈ کھڑے دیکھ انہیں پیچھے کرتا خود ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک نظر وہ ان کے گھر کو دیکھتا صنم کو آواز لگانا شروع ہو گیا۔ صنم جو کہ ارحم کی آواز کو سنے خوفزدہ ہوتی، یہ تم تو ارحم ہے، لیکن یہاں پر کیسے آ گیا؟ ادھر ادھر دیکھنے پر اسے دائیں جانب یہیں پر ہی آ رہے ارحم کو دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز ارحم کو اپنے گھر میں دیکھ حلق میں ہی پھنس چکی تھی، لیکن وہ مشکل پھر بھی وہ کانپتی بول پڑی، تو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس پر وہ سب کچھ بھول چکی تھی، بس وہ اس کے یہاں آنے کا مقصد جاننا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اسے سوال پوچھ لیا۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، ایکچولی آج تو نکاح تھا تمہارا، اور ایک لڑکی کے عین موقع پر اس کے دلہے کا اسے چھوڑ کر چلے جانے کا دکھ اس لڑکی کو بے حد ہوتا ہے۔ بٹ یو نو ڈیڈ کہ تمہارا نکاح تو آج ہوگا ہی، لیکن اس خود غرض اور گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں، بلکہ اس اصلی مرد کے ساتھ جو تمہیں اپنا نام دے گا۔ ارحم رانا کی بیوی بننے کا موقع مل رہا ہے تمہیں، چلو اب یار جلدی سے چلیں، بہت سے کام ہیں ہمیں۔ اب تمہارا ہونے والا شوہر کوئی عام انسان تھوڑی ہے جو ہر وقت فارغ رہتا ہو۔ ارحم صنم کو بتا چکا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ اسی سے شادی کرنے کی خاطر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ اس کے پیچھے ہی تنزیلہ بیگم بھی آ گئی اور ارحم کو غصے سے چیختی ہوئی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے گھر کے اندر داخل ہونے کی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
हमारी ज़िंदगी पहले से ही बेहद मुश्किल हो चुकी है, मज़ीद इसे मुश्किल मत बनाओ। पहले ही हम पर क़यामत टूट चुकी है। जान छोड़ दो तुम सब लोग हमारी लोगों को और इनके रवैयों से परेशान होती वो अरहम के आगे मिन्नत करने के अंदाज से कहने लगी। आप उम्र में बड़ी हैं, इसी वजह से लिहाज कर रहा हूँ, वरना मुझे दूसरों के साथ मिलवाने वाले का हशर नशर कर देता हूँ। और अगर अब भी मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो शायद इसे भी भूल जाऊँ कि आप मेरी सास हैं। मैं जब कह चुका हूँ कि सनम से शादी करने के लिए ले जा रहा हूँ, फिर भी खुश नहीं है क्या? कैसे नाशुक्रे लोग हैं। अरहम राना दामाद मिला है आपको, ये बात ध्यान में रखें। वो खुद पर बेहद फ़ख्र करता था, अपनी ज़ात इसे सबसे अबतर लगती थी, इसी वजह से वो इतना गरूर करता था। सनम तुम चलो यार, क्या ये ड्रामा शुरू किया हुआ है? सनम को बाजू से पकड़ा वो इसे अपने साथ ले जाने लगा, क्योंकि अब की मर्तबा इसे गुस्सा आना शुरू हो चुका था। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।